مسلسل 6 دنوں سے امریکہ جل رہا ہے۔ آخر کیسے لگی یہ بھیانک آگ، یہ تو ہم بتائیں گے ہی، ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ لوگ امریکہ کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں۔ تو آئیے آگ کے کارنوں کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ جنگل میں پہلے لگی اور ہوا کی تیز آندھی نے اسے شہر میں گھسا دیا۔ اب یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ جنگل میں آگ کس طرح سے لگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال کیلیفورنیا میں بارش بہت کم ہوئی، اس لیے بہت سے پیڑ سوکھ چکے تھے۔ پھر اس میں بجلی کے کارن آگ لگی ہوگی یا کانچ کے ٹکڑے گرے ہوئے ہوں گے جو دھوپ کی وجہ سے آگ پکڑ لیتے ہیں، کہیں پڑے ہوں گے، اس وجہ سے آگ بھڑک اٹھی ہوگی۔ خیر جو بھی ہو، اب آگ بہت ہی بھیانک صورت لے چکی ہے اور کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس پوری طرح سے جھلس چکا ہے۔ اور لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں امریکہ کا، یہ کئی کارن ہیں اس کے۔ ایک کارن یہ ہو سکتا ہے کہ پریسیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو ابھی جیتا ہے اور ابھی اس نے پریسیڈنسی کا پد نہیں سنبھالا ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دیں گے۔ اب وہاں کے لوگوں کی طرف سے پرتکریا آ رہی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس میں کئی کنٹریز شامل ہیں۔ تو وہاں کے لوگ اب ٹویٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس پریسیڈنٹ نے اور جس نیچ انسان نے پورے مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دینے کی دھمکی دی تھی، آج اسی کا شہر، اسی کا ملک جو ہے جہنم بن چکا ہے۔ Negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say it. اسرائیل نے فلسطین میں جو خون کی ہولی کھیلی تھی، بچوں، عورتوں، عام لوگوں، ہسپتالوں، اسکولوں پر بم برسایا تھا، اس کے سپورٹ میں 700 سے زیادہ ہالی ووڈ اسٹارز نے کھلے لیٹر میں سائن کیا تھا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ For Israel 1 week after that deadly surprise attack. More than 700 celebrities signed an open letter released by the nonprofit Creative Community for Peace. Some of the names on that letter: Gal Gadot, Chris Pine, Jamie Lee Curtis, Liev Schreiber, Amy Schumer, Michael Douglas, Mark Hamill, and Jerry Seinfeld. The letter reads in part, CCFP calls on our friends and colleagues in the entertainment industry to speak out forcefully against Hamas and do whatever is in their power to urge the terrorist organization to return the innocent hostages to their families. Our thoughts are with all those experiencing unfathomable levels of fear and violence, and we hope for the day when Israelis and Palestinians can live side by side in peace. لیکن آج دیکھیں، ایک طرف غزہ کے کھنڈرات کو رکھیے اور دوسری طرف کیلیفورنیا کے کھنڈرات کو رکھیے تو سیم ویژول آپ کو نظر آئے گا۔ جس طرح امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین کو تباہ کیا، آج اس کا ایک اسٹیٹ تباہ ہو رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو بے گھر اس نے کیا، آج اس کے لوگ بھی بے گھر ہو رہے ہیں۔ آگ کی بارش کی اس نے اور آج وہاں بھی آگ کی بارش ہو رہی ہے۔ اب تک 150 ارب ڈالرز کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اب آئیے دوستو، قرآن مجید 23 سالوں میں اترا ہے، اور 23 سال کیوں لگے؟ اس کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ جو بڑی بڑی گھٹنائیں گھٹتی تھی، بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہوتے تھے، ان میں قرآن مجید کا بھی اسٹیٹمنٹ آتا تھا۔ عرب میں ہونے والے ان گھٹناؤں، ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جسٹ بعد قرآن کی آیتیں اسٹیٹمنٹ کے طور پر جب آتی تھی، دونوں چیزوں کو جوڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فطری حادثات ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، ان کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اس کی سیکھ ہم کو ملتی ہے۔ تو اس میں جو کچھ حالت آج پیش آ رہی ہے، اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ جب زمین خوبصورت بن جاتی ہے، بن سنور جاتی ہے، اور وہاں کے رہنے والے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس اسی کے کنٹرول میں، انہی کے کنٹرول میں سب کچھ آ چکا ہے، وہ سکشم ہے ہر چیز پر، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا حکم آتا ہے، آرڈر آتا ہے رات یا دن کے ٹائم، اور پھر ہم اس زمین کو کٹی ہوئی فصل کی طرح بنا دیتے ہیں جیسے کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔
تو یہ قرآن کریم کا ایک طرح سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب لوگ دنیا میں اور دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کی زینت میں دیوانہ ہو چکے ہوتے ہیں، اسی طرح طاقت کا غرور، پاور کا غرور اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں پر اتیاچار کرتے ہیں، لوگوں کو خون کی ندی میں نہلاتے ہیں اور ہسپتالوں تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، بچوں تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، عورتوں تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کو کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، ہم دنیا پر سپر پاور ہیں، ہمارا ہی سب کچھ چلے گا، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اوقات کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فوج کو ایکٹیو کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کی بے بسی اور ان کی لاچاری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج امریکہ سپر پاور ہو کر بھی آگ پر قابو نہیں پا رہا ہے، اور اس کے 10,000 سے زیادہ مکانات جل کر خاک ہو چکے ہیں، اور مزید کتنے دنوں تک یہ آگ جلتی رہے گی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر کے دنیا حیران ہے۔ تو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی کو بھی کبھی کچھ پاور ملے تو کمزور لوگوں کا خیال رکھیں، ان پر اتیاچار نہ کریں، اور کمزور لوگوں کی آہ جب لگ جاتی ہے تو پھر وہ بہت ہی بھیانک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔